اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مخارج الحروف پڑھ چکے ہیں۔ ہماری نیکسٹ کلاسز صفات الحروف کے بارے میں ہوں گی۔ پہلے ہمارے 12 لیسنز مخارج الحروف کے بارے میں تھے، لیکن اب صفات الحروف سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم فرسٹ لیسن کا نام دیں گے، کیونکہ یہ اس سے مختلف ٹاپک ہے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نیو ویور ہیں تو مزید کلاسز کے بارے میں اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور صفات الحروف کے بعد نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہونے تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ کی تجوید بہت اچھی ہو جائے انشاءاللہ۔ آج کا لیسن بہت غور سے سننا ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک مخارج الحروف، دوسرا صفات الحروف۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم ان دونوں کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیتے ہیں۔ عربک حروف تہجی مخارج کے بغیر ادا نہیں ہوتے۔ بالفرض اگر ہم ان لیٹرز کو مخارج سے ادا کرتے ہیں لیکن صفات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر ہم تجوید کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ لیٹر تبھی مکمل ہوتا ہے جب ہم اس میں دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھیں، یعنی مخارج کا بھی اور صفات کا بھی۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے لیٹرز کے نکلنے کی جگہ۔ کل 17 مخارج ہیں جو 5 جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے مخارج الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ اور پڑھ چکے ہیں۔ فار ایگزامپل، زبان کی نوک کو اگر ثنایا اولیہ کے کناروں سے ٹچ کریں گے تو ثا ادا ہوگا، اسے کہتے ہیں مخرج۔ اگر میں یہ شیپ نہیں بناتی تو ثا کا مخرج ادا نہیں ہو سکتا۔ مخارج ڈیفینیشن کو ہم پہلے والے لیسنز میں اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم صفات الحروف کی طرف۔ صفات الحروف کسے کہتے ہیں؟ صفات الحروف، صفات جیسا کہ اردو زبان کا بھی لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے حالت، کیفیت، اور اصطلاحی معنی، اصطلاح میں صفت لیٹر یعنی حرف کی اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں، یعنی جن کیفیتوں سے حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ تو ہم مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے میں کہتی ہوں کہ سین کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کناروں کا اندرونی حصہ۔ اس طریقے سے ہم سین کو ادا کریں گے تو یہ ہے سین کا مخرج۔ لیکن جب میں کہتی ہوں کہ سین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز پیدا ہوگی تو یہ ہے اس لیٹر کی کیفیت، یعنی اس کی صفت کہ اس میں سیٹی کی آواز، سیٹی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوتی تو یہ لیٹر سین ہی نہیں رہے گا، یعنی اس لیٹر کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا یا یہ ختم ہو جائے گا۔ اور جیسے مخارج الگ الگ ہیں، ایسے ہی لیٹرز کی صفات بھی الگ الگ ہیں۔ صفات بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، لازم یعنی ضروری۔ لیٹر کی صفات لازمہ سے مراد وہ صفت ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ مطلب تو کو بولڈ یعنی پر یا موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اگر اس کو میں موٹا نہیں پڑھتی تو یہ تو نہیں رہے گا، یہ تا بن جائے گا۔ تو کے ساتھ پر ہونے کی شرط صفت ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہے گی، کیونکہ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اس لیٹر کی پروننسیشن نامکمل ہے۔ صفات لازمہ ہر لیٹر میں پائی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم ملی جلی آواز والے لیٹرز ادا کرتے ہیں، جیسے تا، تو۔ سادہ الفاظ میں ایسے کہا جا سکتا ہے کہ کس لیٹر کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کس کو زور دے کر سختی سے پڑھنا ہے اور کس کو نرم پڑھنا ہے، یہ ساری صفات لازمہ کہلاتی ہیں۔ اور دوسرا ہے صفات عارضہ۔ یہ وہ صفات ہیں جو کبھی لیٹرز کے ساتھ رہتی ہیں اور کبھی نہیں رہتی، یعنی ان کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے۔ مخصوص شرائط کے ساتھ وہ صفات پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو وہ صفت بھی اس لیٹر کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔ صفات عارضہ ہر لیٹر میں نہیں پائی جاتی، چند لیٹرز میں مخصوص شرائط کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ جیسے کسی لیٹر پر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ جائے تو اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با۔ لیکن اگر زبر کے بعد الف کی شرط کو ختم کر دیا جائے، یعنی اگر اسی زبر کے بعد
یا آ جاتی ہے تو پھر اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا بلکہ نرمی سے پڑھا جائے گا، جیسے بئی۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی شرط ختم ہوئی صفت بھی چینج ہو گئی۔ صفات الحروف کے بارے میں یہ بنیادی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو نیکسٹ لیسن کو سمجھنا ذرا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کوشش بھی یہی ہے کہ تجوید کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا جائے کہ عوام الناس کو تجوید سیکھنا ذرا بھی مشکل نہ لگے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو تجوید کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔